Audio Jungle. Audio Jungle. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے ولی عہد نے دیوالی کے موقع پر مبارکباد پیش کی۔ سعودی عرب نے اسرائیل کے حوالے سے ایسا فیصلہ کر لیا کہ پوری دنیا دنگ رہ گئی۔ چین نے بھی امریکی صدر جو بائیڈن کو مبارکباد دے دی۔ انتخابات میں میرے ووٹوں کو چوری کر کے بائیڈن کو منتقل کیا گیا، ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی انتخابات میں دھاندلیوں سے متعلق کوئی شواہد نہیں۔ مصر میں امریکی ہیلی کاپٹر تباہ، 7 فوجی ہلاک۔ بی جے پی کو 25 سال تک مہاراشٹر میں اقتدار سے دور رکھیں گے۔ مودی نے چین کو ہدف تنقید بنایا، ہندوستان جواب دینے میں اہل۔ اتر پردیش میں ملک سے بغاوت کے الزام میں گرفتار ثنا خان کی ضمانت عرضی نامنظور۔ انتخابی نتائج کو عدالت میں چیلنج کرنے آر جے ڈی کا فیصلہ۔ بی جے پی نے بہار میں بے ایمانی اور یو پی میں دھوکے سے جیتا الیکشن، اکھلیش یادو۔ آئندہ 5 دنوں تک آندھرا پردیش میں بارشوں کی پیش قیاسی۔ ننجال پولیس ظلم و زیادتی کی سی بی آئی تحقیقات کا مطالبہ۔ آستانہ فیض بخش اور گنج بخش کمیٹی کے صدر سعید خان نے آج یہ نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کل اتوار کو احاطہ آستانے میں شام 6:30 پر ایک ادبی نشست بیاد عبید صدیقی منعقد کی گئی ہے، جس میں استاد شاعر عبید صدیقی کی شاعری پر روشنی ڈالی جائے گی۔ ضلع کڑپا میں آج کووڈ-19 کے 71 مریض، مصدقہ جملہ تعداد 53,753 ہو گئی۔ آئیں اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ متحدہ عرب امارات کے ولی عہد نے دیوالی کے موقع پر مبارکباد پیش کی۔ ابو ظہبی کے ولی عہد شہزادہ شیخ محمد بن زید بن سلطان ال نہیان نے ہفتے کے روز دیوالی کے موقع پر ہندوستان کو مبارکباد پیش کی۔ ولی عہد شہزادے نے ٹویٹر پر لکھا کہ روشنیوں کے تہوار دیوالی کے موقع پر ہم ان تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جو دنیا بھر میں جشن مناتے ہیں اور ان میں خوشحالی اور ترقی کو جاری رکھنے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے اسرائیل کے حوالے سے ایسا فیصلہ کر لیا کہ پوری دنیا دنگ رہ گئی۔ اسرائیل کے ایک کثیر الاشاعت اخبار نے انکشاف کیا ہے کہ سعودی عرب کی حکومت نے نہ صرف اپنی فضائی حدود کو اسرائیلی طیاروں کی آمد و رفت کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، بلکہ اسرائیلی طیاروں کو مکہ معظمہ کی فضا سے بھی پرواز کی اجازت ہے۔ عبرانی اخبار کے مطابق حال ہی میں اسرائیل سے بھارت جانے والے ایک اسرائیلی ہوائی جہاز نے مکہ معظمہ کی فضائی حدود سے سفر کیا۔ رپورٹ کے مطابق یہ بہت شاندار ہے کہ ہمارے طیاروں کو سعودی عرب کے مقدس شہر مکہ کی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت ہے۔ چین نے بھی امریکی صدر جو بائیڈن کو مبارکباد دے دی۔ چین نے بالآخر امریکہ کے 46ویں صدر جو بائیڈن کو متوقع کامیابی پر مبارکباد دے دی، تاہم روس اب بھی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ترجمان چینی وزارت خارجہ نے حالیہ امریکی صدارتی انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے پر 46ویں امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کی نائب کمالا ہیرس کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ہم امریکی عوام کی خواہشات کا احترام کرتے ہیں اور جو بائیڈن اور کمالا ہیرس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
انتخابات میں میرے ووٹوں کو چوری کر کے بائیڈن کو منتقل کیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکی انتخابات میں دھاندلی سے متعلق الزامات کا سلسلہ جاری ہے، اور اب انہوں نے امریکی الیکشن سے متعلق ایک اور الزام عائد کر دیا ہے۔ امریکی انتخابات میں دھاندلیوں سے متعلق کوئی شواہد نہیں۔ امریکی انتخابات میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخابات میں جانبداری سے متعلق الزامات کے بھی کوئی ثبوت دستیاب نہیں ہوئے۔ اس تعلق سے امریکی الیکشن سیکیورٹی عہدیداروں نے مفاہمت اور اس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دھوکے دہی سے متعلق دعوے کو مسترد کر دیا۔ مصر میں امریکی ہیلی کاپٹر تباہ، 7 فوجی ہلاک۔ مصر میں امریکی بلیک ہاک ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 7 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ ان میں 5 امریکی فوجیوں کے علاوہ چیک جمہوریہ کا اور ایک فرانسیسی فوجی بھی شامل ہے، جبکہ ایک امریکی فوجی اس حادثے میں زندہ بچ گیا ہے۔ ہلاک ہونے والے فوجیوں کے نام نہیں بتائے گئے۔ بی جے پی کو 25 سال تک مہاراشٹر میں اقتدار سے دور رکھیں گے۔ شیو سینا نے ان الزامات کی تردید کی کہ وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے کے خاندان و متوفی انوے نائک کے خاندان کے درمیان اراضیات کا کوئی سودا ہوا ہے، اور یہ بھی کہا کہ اس نوعیت کے الزامات دراصل انوے نائک کی خودکشی تحقیقات کا رخ موڑنے کی کوشش ہے، جسے کبھی کامیاب ہونے نہیں دیا جائے گا۔ حکمراں جماعت کے کلیدی ترجمان سنجے راوت نے خاص طور پر سابق بی جے پی ایم پی کیرت سومیا کو تنقید کا نشانہ بنایا، جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ادھو ٹھاکرے و انو نائک کے درمیان اراضیات کا سودا ہوا ہے، جس کی تحقیقات کی جانی چاہیے۔ مودی نے چین کو ہدف تنقید بنایا، ہندوستان جواب دینے میں اہل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سنیچر کو اشاروں میں چین پر ایک مرتبہ پھر سخت جواب دیتے ہوئے کہا کہ توسیع پسندی ایک طرح سے ذہنی خرابی ہے اور 18ویں صدی کی سوچ ہے، اور نیا ہندوستان سخت جواب دینے کا اہل ہے۔ گزشتہ کئی برسوں کی طرح اس مرتبہ بھی فوجیوں کے درمیان راجستھان کے لونگے والا میں دیوالی منانے آئے مودی نے ملک کے جان باز فوجیوں کو نیک خواہشات پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ بھلے برفیلی پہاڑیوں پر رہیں یا پھر ریگستان میں، میری دیوالی تو آپ کے درمیان آ کر ہی پوری ہوتی ہے۔ اتر پردیش میں ملک سے بغاوت کے الزام میں گرفتار ثنا خان کی ضمانت عرضی نامنظور۔ ملک سے بغاوت اور ہندو مذہب کی توہین کرنے کے الزام میں گرفتار ہونے والی ثنا خان کی ضمانت عرضی الہ آباد کی ضلع عدالت نے چارج کر دی ہے۔ ریاستی حکومت کی طرف سے ثنا کی ضمانت عرضی کی عدالت میں سخت مخالفت کی گئی۔ ضلع عدالت میں سرکاری وکیل گلاب چند اگرہری نے عدالت میں دلیل دی کہ ثنا خان پر لگائے گئے الزامات نہایت سنگین نوعیت کے ہیں، اور یہ کہ ملزمہ ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث رہی ہیں۔ ایسے میں ملزمہ کو جیل سے چھوڑ دینا سماج اور ملک کی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہو سکتا ہے۔ انتخابی نتائج کو عدالت میں چیلنج کرنے آر جے ڈی کا فیصلہ۔ راشٹریہ جنتا دل کے اعلیٰ قائدین کا تیجسوی یادو کی صدارت میں آج ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں پارٹی کے ایسے 30 امیدواروں نے بھی شرکت کی جو انتہائی کم فرق سے شکست کا شکار ہو گئے ہیں۔ پارٹی نے ان امیدواروں کو تیقین دیا کہ پارٹی ان کے حق میں قانونی جدوجہد شروع کرے گی اور انتخابی نتائج کو چیلنج کیا جائے گا۔ بی جے پی نے بہار میں بے ایمانی اور یو پی میں دھوکے سے جیتا الیکشن۔ اکھلیش یادو۔ سماجوادی پارٹی ایس پی کے صدر اکھلیش یادو نے بی جے پی پر الزام لگایا ہے کہ اس نے بہار اسمبلی انتخابات بے ایمانی اور اتر پردیش کے ضمنی انتخابات دھوکے سے جیتے ہیں۔ اکھلیش یادو جمعہ کے روز اوریا ضلع کے گاؤں کڈورے کاپورا میں سماجوادی پارٹی کے آن جہانی سابق ایم ایل سی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرنے پہنچے تھے۔ ضمنی انتخابات میں ایس پی کی شکست سے سوال پر انہوں نے صحافیوں سے کہا کہ ہم ہارے نہیں، میری ایک سیٹ تھی وہ مل گئی، صرف ووٹوں کا نقصان ہوا ہے۔ آئندہ 5 دنوں تک آندھرا پردیش میں بارشوں کی پیش قیاسی۔ محکمہ موسمیات آندھرا پردیش
IMD کی جانب سے پیش قیاسی کی گئی ہے کہ آندھرا پردیش میں آئندہ 5 دنوں تک کہیں کم اور کہیں موسلا دھار بارش ہوگی۔ واضح رہے کہ گزشتہ چند دنوں سے ریاست میں کہیں نہ کہیں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے حکومت سے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ تاحال ضلع نلور میں بھاری بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ نلور ضلع کے دگادرتی میں سب سے زیادہ 190.75 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ متور کور میں 187.25 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ساحلی آندھرا میں زبردست بارش ہوئی ہے، جبکہ رائلسیما کے چند علاقوں میں 1 یا 2 مقامات پر زبردست بارش ریکارڈ کی گئی۔ نندیال پولیس ظلم و زیادتی کی CBI تحقیقات کا مطالبہ۔ نندیال ضلع کرنول میں پولیس کے ظلم و زیادتی سے تنگ آ کر بیوی، بیٹی اور بیٹے کے ساتھ ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کرنے والے عبدالسلام کے کیس میں پولیس آفیسر کو 12 گھنٹوں کے اندر ضمانت مل جانے پر سابق وزیر اعلیٰ N چندرا بابو نائیڈو نے حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ تلگو دیشم کے ایک سابق ریاستی وزیر اچم نائیڈو کو صرف ایک مراسلہ تحریر کرنے کے الزام میں گرفتار کرنے پر 3 ماہ تک ضمانت نہیں ملتی ہے، اور ایک سابق ریاستی وزیر کے رویندر کو صرف اور صرف کسی کے فون کو لے کر فون کرنے والے کی گفتگو سننے کے الزام میں گرفتار کرنے پر 50 دن تک عدالت سے ضمانت نہیں ملتی ہے، تو ایک مسلم خاندان کے اجتماعی خودکشی کے ذمہ دار پولیس آفیسر کو 12 گھنٹوں کے اندر کیسے ضمانت مل جاتی ہے؟ آستانہ فیض بخش اور گنج بخش کمیٹی کے صدر سعید خان نے آج یہ نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کل اتوار کو احاطہ آستانے میں شام 6:30 پر ایک ادبی نشست بیاد عبید صدیقی منعقد کی گئی ہے، جس میں استاد شاعر عبید صدیقی کی شاعری پر روشنی ڈالی جائے گی۔ جلسے کی صدارت پروفیسر ستار ساحر کریں گے، نظامت کے فرائض ڈاکٹر اصغر علی کریں گے۔ سعید خان اور غوث خان نے تمام محبان اردو سے اس اجلاس میں شرکت کی خواہش کی ہے۔ ضلع کڑپا میں آج کووڈ-19 کے 71 مریض مصدقہ جملہ تعداد 53,753 ہو گئی۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، ضلع کڑپا میں آج کرونا وائرس کے 71 مریض مثبت پائے گئے ہیں، جس سے یہ تعداد بڑھ کر 53,753 ہو چکی ہے۔ آج 102 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہوئے ہیں۔ تاحال 52,623 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ آج تک 515 مریضوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ محکمہ پولیس کی جانب سے کرونا وائرس کے انسداد میں لاپرواہی برتنے والوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے نمائندے مطہر علی خان اور ایوب خان کی رپورٹ۔ ضلع SP کڑپا KKN انبراجن کے احکامات کے تحت ضلع بھر کے پولیس اسٹیشنوں کی حدود میں بغیر ماسک کے باہر نکلنے والوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بغیر ماسک کے باہر نکلنے والے 97 افراد کے خلاف مقدمات درج کر کے 37,135 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ یہ تھیں اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ بنے رہیں آنے والی تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ اب اجازت دیجیے اویکنگ نیوز ٹیم کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔ تم خاص الخاص ہو، عام نہیں، تم سارے گھر کی عزت ہو، تم حاکم ہو محکوم نہیں، یہ لوح قلم تم ہی سے ہے، تم ہی تقدیر بدلتے ہو، تم ہی ہو محمد کی امت، نہ جھکتے ہو نہ ڈرتے ہو، تم ہی ہو محمد کی امت، نہ جھکتے ہو